اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں انس ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان بہت آسانی سے دین کے رنگ ڈھل جاتا ہے، کیونکہ اندر کے جذبات جو ہیں وہ اس کو پوری طرح اس شخصیت کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کام کے آدمی ویسے نہیں کر سکتا وہ شخصیت کی محبت میں آ کر ان کے پیچھے چل کے وہ کام آسانی سے کرتا ہے۔ تو اس طرح شخصیات کی ضرورت انسان کو پڑی، اور پھر ہر دور میں انسان کی بنیادی ضرورت رہی کہ اس کے سامنے کوئی معلوم انسان۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کی باتیں ہیں یہ دراصل اسی سسٹم کو آگے بڑھانے ہیں۔ یہ ہم لوگوں میں کسی طرح ہوتی رہی کہ لوگ اپنے اسباب کو یاد کرتے رہے، لوگ ان سے محبت کرتے رہے، تاکہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہمارے زیادہ سے زیادہ قریب ہمارے آ جائے، ان کی مثال، ان کا ماڈل ہمارے زیادہ سے زیادہ نزدیک آئے۔ پھر اسی طرح اگر ہم کوئی ایسی خوش نصیبی پالیں، ایسی سعادت کی اس قسم کے اولیاء ہمارے اپنے زمانے میں بھی مل جائیں تو پھر تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے پیچھے چلنے۔ اور آج بھی لوگ تقریباً دنیا میں جو دین پر چلنے والے ہیں وہ کسی نہ کسی کے پیچھے چل کر دین پر زیادہ مستقل طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی کتنے حالت حالات بدل گئے اور ان جیسی مثالیں نہیں رہی، مگر پھر بھی ایک تسلسل ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے، پھر ان کے پیچھے، پھر ان کے پیچھے، اور آج پھر وہ لوگ جو آج کے ہمارے مشائخ ہیں، بزرگان کہلاتے ہیں، بڑے کہلاتے ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں خلقت پوری دنیا میں ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، اور وہ آسانی سے دین کی پریکٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے، دین کی پریکٹس میں داخل ہو جاتی ہے، تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ان علماء اور مشائخ کے پیچھے نہیں ہوتے اور ان صحبتوں سے دور ہوتے ہیں تو ان کی پریکٹسز بہت کم ہوتی ہیں، ان کا دین پر عمل کم ہوتا ہے، وہ دین کے علم سے بھی اکثر دور ہوتے ہیں اور دین کے عمل سے بھی دور رہتے ہیں۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں، آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو بزرگان گزر گئے، مثال کے طور پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بات کریں تو آج ان کی مثال کا کوئی لاکھواں حصہ بھی ہوگا، کروڑواں حصہ بھی شاید ہمیں نہ ملے۔ آج ان کی مثال، ان کا عشر عشیر بھی ہم کہیں نہ پا سکتے۔ اب ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جیسا، ہاں سب ان کے غلام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہوں گے، مگر وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ ولایت، وہ روحانیت، وہ مقام مرتبہ جو ان کو حاصل تھا تو اس کا لاکھواں حصہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ مگر اس کے باوجود جب ان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا اور کوئی کسی سلسلے سے جڑ گیا، کوئی کسی سلسلے سے، اور لوگوں نے جب ان بزرگوں کا دامن پکڑ لیا اور ان کی شبیہ اختیار کر لی تو پھر لاکھوں لوگ ان کے پیچھے ہو گئے اور انہیں دین پر چلنے چلانے میں آسانی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ان بزرگوں کے نام پر اور خانقاہیت کے نام پر لوگوں کو پوری طرح دین پر نہیں چلا رہے۔ چلنے والے چل رہے ہیں، جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ چلنے والے تو چل رہے ہیں، مرید ہونے والے مرید ہو رہے ہیں، اور پیچھے لگنے والے پیچھے لگ رہے ہیں، اور جب وہ پیچھے لگ جاتے ہیں کسی کے اور پیچھے چلنے لگتے ہیں تو آسانی بھی پاتے ہیں، دین پر وہ اپنے کہیں پہ محسوس کرتے ہیں کہ میں آسانی سے چل رہا ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو چلانے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو پوری طرح دین پہ نہیں چلا۔
کوئی اپنی ذات کے پیچھے لگا لیتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے پیچھے چلانا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنی آل اولاد کو مرکز بنا کے ان کے بیچ میں رکھ دیتا ہے، کوئی اپنے نام نہاد خلیفے بنا کے بٹھا دیتا ہے، کوئی اپنے مفادات پورے کرتا ہے، کوئی لوگوں سے مال پیسہ اور مختلف قسم کے اسباب وسائل جمع کرنے میں لگا ہو، بری بیچارے اس شوق میں کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، چلو ان کے لیے جو بھی کریں گے ہم وہ دینداری ہوگی، دین کے لیے قربانی، تو لوگ لگے رہتے ہیں۔ مال کی بات آتی ہے، لوگ لاکھ کی جگہ کروڑ خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اچھا۔ ویسے دیکھیں آپ، اگر انہی لوگوں کو کہا جائے کہ دین کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب صحیح، قرآن حکیم جو سب سے بڑی کتاب وہ چھپوانی ہے، تو نہیں دیں گے پیسہ۔ اب اس کے لیے پیسہ نہیں دیں گے۔ حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف ہے، وہ دوسری بڑی کتاب ہے، وہ چھپوانی ہے، اس کی شرح چھپوانی ہے، اس کے لیے نہیں دیں گے پیسے۔ کہیں لٹریچر تقسیم کرنا ہے دین کا، نہیں دیں گے پیسے۔ تو دیکھیے کتنا آسان ہو گیا پیر صاحب کے پیچھے چلنا، اتنا آسان کہ وہی پیسہ بڑے آرام سے جب حضرت نے فرمایا تو اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، اس سے زیادہ رکھ دیا، بلکہ اس عقیدت کے ساتھ کہ حضرت آپ حکم کریں، فقیر اور بھی بہت کچھ لا کے آپ کی خدمت میں رکھ دیں، جتنی دیگیں پکانی ہے پکائے، جتنے گنبد مینار بنانے بنائے، جتنی بڑی خانقاہ بنانی بنائے، آپ ہمارے حضرت ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، جو آپ کہیں گے وہ کرنے کے کریں، جان بھی دے دیں گے آپ کو، ہم بالکل جان بھی دے دیں گے۔ آپ نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو جینوئن دین کے مسائل کے لیے کبھی غیرت نہیں کھائی، جینوئن دین کے مسائل، یعنی کہیں عزت حرمت کا، دین کی عزت حرمت کا مسئلہ تو نہیں نکلے، کہیں اور دینی کوئی ایسی محفل ہے جہاں پر بڑا فائدہ ہے، دین کا فائدہ، اپنا فائدہ، علم کی بات ہے، نہیں ہے۔ لیکن حضرت اگر بلائیں گے، پیر صاحب بلائیں گے، خانقاہ سے آواز آئے گی تو بھاگے چلے جائیں گے، بار بار جائیں گے، ہزاروں دفعہ جائیں گے، سر کے بل جائیں گے، وہ 1 گھنٹہ بٹھائیں یا ساری رات بٹھائیں، اپنا پورا خاندان لے جائیں گے، پوری فیملی لے جائیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ کتنا آسان ہو گیا کہ خدا رسول کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، حضرت صاحب کے لیے، اپنے حضرت کے لیے وقت نکالنا بہت آسان ہے۔ ادھر مال نکالنا مشکل تھا، ادھر جان دینے کے لیے تیار، ادھر آپ کہیں جی نماز پڑھ لو، روزہ رکھو اور تلاوت کرو، عبادت کرو، مشکل ہے، مگر ادھر انہوں نے اگر حضرت نے فرما دیا کڑا پہن لو تو کڑا پہن لیں گے، گلے میں پٹا ڈال لو تو پٹا ڈال دیں گے، انہوں نے فرما دیا یہ والا لباس پہن لو تو وہ پہن لیں گے، ساری زندگی اس پہ عمل کریں گے، اور ادھر دین کی باتوں پہ عمل کرنا مشکل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا شخصیت کا اثر کیسا ہوتا ہے، کہ جب شخصیت سامنے ہوتی ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آرام سے پھر ان ساری باتوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے جو شخصیت کے ذریعے پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریکٹسز آسان ہو جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کے دور میں اس قسم کے بہت سارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ لوگوں کو دین پہ چلانے کے بجائے غلط راستوں پہ چلا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ان بزرگوں میں جن کا ہم نام لے رہے ہیں، آج کے کئی ایسے بزرگوں، سب کا نہیں کہہ رہا، آج سب ایسے نہیں، کئی ایسے بہت سے، آپ ادھر چلے جائیں، اندرونی سندھ جائیں، یہاں شہروں میں تو ذرا کم ہوگا، کراچی کی خاص طور پہ اللہ کا شکر ہے لوگ سمجھدار ہیں، بہت سے علماء کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اکثر محفل ہوتی رہتی ہے، علماء کی باتیں پہنچتی ہیں، دینی مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، مسجدوں میں اچھے وعظ اور خطبے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک ذہن بنتا ہے۔ لیکن آپ دیہاتوں میں جائیں، آپ چلے جائیں اندرون سے، آپ چلے جائیں پنجاب کے مختلف دیہاتوں میں، آپ چلے جائیں اور دوسرے پہاڑی علاقوں میں دور دراز جہاں پہ علم کی باتیں کم پہنچ رہی، وہاں پہ پیر بیٹھے ہوئے اور وہ لوگوں کو ذبح کرنے میں لگے، جو چاہے پوری بادشاہ
اور مرید جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی چاہیے جو حضرت کہتے ہیں، اور بڑی الٹے سیدھے کام، بڑے الٹے سیدھے۔ اب تو سب سوشل میڈیا پر ایسے لوگ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے۔ ایک پیر جو ہے وہ خواتین کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تو پھر بھی نہیں سمجھ رہے، ہاتھوں میں کڑے ڈال ڈال کے بیٹھے ہوئے پھر بھی نہیں سمجھ رہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے پیر بیٹھا ہوا ہے پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے، اور ناچ رہا ہے کھڑے ہو کے، عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، پیر جانوروں کے مقابلے کروا رہا ہے، پیر کتے پال رہا ہے، گھوڑے پال رہا ہے، جانور پال رہا ہے، ان کے مقابلے کروا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے جانوروں پہ خرچ کر رہا ہے پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے، پھر عیاشی کا عیاشی پھر بھی نہیں سمجھتے، یہ سب ہو رہا ہے۔ پیر صاحب کبھی اس پارٹی سے سیاسی پارٹی سے اتحاد کر رہے ہیں، کبھی اس پارٹی سے، مگر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ایک مولانا یا کوئی عالم وہ اگر کسی پارٹی کی حمایت کر دے تو 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے مولانا تم نے دینی تباہ کر لیا، آپ نے فلاں پارٹی کی حمایت کر دی، آپ فلاں کے ساتھ ہو گئے، آپ سیاست میں چلے گئے، آپ حکومت میں چلے گئے، اب 10 آدمیوں کا اعتراض ہو۔ لیکن ایک پیر اگر کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پیر کے دین ایمان کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ تماشا ہے، آج ایسا بہت ہو رہا ہے اس دور میں۔ لوگ تو بیچارے اپنی فطرت کی وجہ سے اور جو روایت چلی آ رہی شخصیات، بڑی بڑی شخصیات کے پیچھے چلنے اس کی وجہ سے لوگ تو پیچھے چل رہے ہیں، لوگ بیچارے آ رہے ہیں۔ میں نے اندرونی سندھ میں ایسے پیر صاحبان دیکھے کہ پروگرام کے لیے لوگوں کو جمع کیا، مجھے بھی بلایا ہوا تھا، تو عشاء کی نماز کا وقت ہوا، پروگرام تھا عشاء کے بعد، اس سے پہلے کچھ کھانے وانے کا سلسلہ تھا۔ تو خیر جو لوگ ہزاروں میں آئے ہوئے تھے وہ پیر صاحب کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے پروگرام کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ اب عشاء ہو رہی ہے، مسجد سامنے ہے، ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں، پیر صاحب نے اندر تشریف فرما گھر میں کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں اور ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ جماعت بالکل تیار ہے، بس ابھی 5 منٹ میں نماز ہو رہی ہے اور اب پھر ہم چلے جائیں گے تو نماز میں دیر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پروگرام، پھر ہمیں گھر جانا واپس اندرونی سندھ کا سفر۔ تو ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے اور کھانے کی کوئی ایسی حاجت بھی نہیں کہ بھوک لگ رہی، تو جماعت مل رہی تھی، ہم جماعت میں چلے گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ جماعت جب نماز سلام پھیرا، دائیں طرف سلام پھیرا تو ایک صف، بائیں طرف سلام پھیرا تو ایک صف، ارے یہ باہر جو ہزاروں آدمی کھڑا ہے یہ باہر ہی کھڑا ہے۔ اندر نماز ہو گئی، پیر صاحب تو چلو اندر بیٹھے ہیں، یہ جو بیچارے آپ کو کھڑے ہیں ان کو نماز کا بھی ہوش نہیں، باہر ہی کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں، پیر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اندازہ کیجیے، یہ وہ مثالیں ہیں کہ انسان تو چلے گا پیچھے، اس کو جب کسی شخصیت کے سحر میں مبتلا کرو گے تو ہر آدمی کی نفسیات ہے وہ اس کے سحر میں آئے گا، بہت کم لوگ بچیں گے، اکثر جو ہے وہ سحر میں آ جائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، علماء سے دور ہوتے ہیں، کتابوں سے دور ہوتے ہیں، تو اس کے سحر میں آ جائیں گے۔ اب جب اس کے سحر میں آئیں گے تو بڑی ذمہ داری ہے ان حضرات کی، آج کی مرکزی شخصیات کی، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، کوئی خانقاہ میں بیٹھی ہوئی شخصیت ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ بہت بڑے عامل ہوں، چاہے جو بھی، چاہے وہ کوئی ناتخوان ہی کیوں نہ ہو، ناتخوانوں کو بھی اس قسم کی شخصیت مل جاتی ہے کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے جیسے اسٹائل اپنانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ نہ پیر ہیں نہ فقیر، لیکن لوگ ان کی محبت میں گر بھی رہے۔ تو لوگوں کو تو شخصیت چاہیے اور پیچھے چلنا ہے۔ اب یہی وہ وقت ہے کہ جہاں پر ہمارا ان بزرگوں کا فرق پتہ چلتا ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں جن کا ہم نام لے رہے ہیں، ان بزرگوں نے جو کمال دکھایا ہے، جو کمال ان کا ہے، جو خوبی ان کی ہے، جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ ان کے پیچھے آئے اور جب ان کی محبت میں لوگ آگے بڑھے، اچھا انہوں نے لگایا بالکل نہیں، ہاں کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ لوگ پیچھے آئے،
نہ وہ ایسے کپڑے اس نیت سے پہنتے تھے کہ لوگ دیکھیں تو متاثر، نہ وہ اپنی پگڑیاں ایسی سجا سجا کے باندھتے تھے کہ لوگ دیکھیں تو متاثر، نہ ہاتھوں میں موٹی موٹی تصویریں رکھتے تھے کہ لوگوں کو دکھانا ہے بھائی. ہاں یہ بھی نہیں تھا. نہ ان کے ایسی خانقاہیں تھیں کہ بڑے بڑے ہال کمرے اور اس میں توڑے لگا لگا کے اور ایک شہر کاری کر کے بڑی سی گدی بنا کے اس پہ جناب تاج واج پہن کے بہترین زربب لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ساتھ میں مریدوں کو ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہوں، تم یہ کرو تم یہ کرو تم ایسے تم ویسے، تم جب کوئی آئے تو زور زور سے اللہ اللہ. یہ سب آج ہو، مگر وہ نہیں، وہ تو عجیب و غریب لوگ تھے، وہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے وہ اس طرح کی کوئی حرکت. وہ تو اللہ، یعنی آپ دیکھیں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد الرحمن چوربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ساؤنڈ صحیح ہے؟ یہ آپ لوگ پیچھے والے سمجھ میں آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں گئے. حضرت عبد الرحمن چوربی، یہ ہری پور میں ان کا مزار ہے، ان کا ایک بڑا سلسلہ بنگلہ دیش میں ان کا بڑا کام ہے. یہ بہت اچھے بڑے کامل بزرگ تھے حضرت چوربی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان کے سلسلے کی چیزیں ان کی خدمات کے حوالے سے کافی جائزہ لیا ہے، اور خود میں بنگلہ دیش میں جا کے دیکھا ہے. ان کا بڑا فیض جاری ہے اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ، امی تھے، دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں تھا، اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. پھر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی. تو باہر سے جب وہ آئے، باہر خانقاہ کے باہر ماحول دیکھتے ہوئے، تو خانقاہ کے باہر انہوں نے دیکھا لوگ بیچارے پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے پیاسے پڑے، اور لوگوں نے کچھ بتایا بھی ہوگا کہ حضرت بس یہاں تو بڑی غربت ہے کچھ. تو پھر اندر گئے حضرت سے ملنے. اندر جب پیر صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب پہنچے تو گفتگو ہوتی رہی. دوران گفتگو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضرت چوربی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت میں نے جو ابھی حالت دیکھی ہے باہر بڑی ناگفتہ بے حالت ہے، پتہ نہیں کب سے لوگوں کا یہ حال ہوا ہے اور یہاں کچھ ہے نہیں. تو اگر میری ایک بات آپ مان لیں، اور میرے پاس ایک وظیفہ ہے، وہ اگر اس کا آپ ورد کریں تو یہ انشاءاللہ دروازے کھل جائیں، فتوحات شروع ہو جائیں گے اور رزق جو ہے بارش کی طرح برسے گا. تو اگر یہ وظیفہ، یہ بہت مؤثر وظیفہ ہے مجرد یا تو اب حضرت عبد الرحمن چوربی نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ارشاد فرمایا، کہنے لگے مہر علی، کتنی عجیب بات ہے نا کہ لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ سوچ کر کہ میں اندر اللہ اللہ کر رہا ہوں. لوگ یہ سوچ کر آئے نا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں اندر، اور تم مجھے کہتے ہو چنی. چنی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جو کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم چنی مجھے یہ کہتے ہو کہ میں یہاں اللہ اللہ کے بجائے روٹی روٹی کروں. تم مجھے یہ کہتے ہو میں روٹی روٹی کروں. لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ سمجھ کر کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، اور تم یہاں مجھے روٹی روٹی کرواتے ہو. تو یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا کہ لوگوں کی توقع کیا ہے اور ہم اندر بیٹھ کے کیا کریں. ایسے لوگ تھے. بتائیے بات کہ لوگ جو جس گمان سے آئے ہیں اس گمان کو پورا اتر رہے ہیں. وہ اس کو بھی منافقت سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کچھ سمجھیں اور ہم اس کے خلاف، لوگ ہمارے بارے میں ایک اعتقاد رکھیں اور ہمارے اندر وہ چیز نہ ہو. اس کو بھی لوگ وہ منافقت سمجھتے ہیں اور ظاہر باطن کا تضاد سمجھتے ہیں. یہ عالم کا، تو وہ بالکل بھی اس بات کے حریص نہیں ہوتے تھے کہ لوگ آئیں اور ہمارے پیچھے چلے. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہاں کہاں سے ان کے لیے بھیجتا تھا لوگوں کو. تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا. تو ان لوگوں کی محبت ہی کچھ عجیب تھی، وہ عقیدت ہی کچھ اور ہوتی تھی.
اور اسی لیے وہ پھیلتی تھی۔ آج ایک بات ضرور ہے، میں نے جو مثالیں دی کہ آج بھی لوگ پیچھے چلتے ہیں، مگر آج کا چلنا وہ ہے، ضرور چلتے ہیں پیچھے، اس کی وجہ میں نے بتا دی، مگر آج جب چلتے ہیں پیچھے تو بہت محدود فکر کے ساتھ چلتے ہیں، تنگ نظری کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں صرف اپنے اپنے رنگ نظر آتے ہیں، اپنی اپنی شخصیتیں نظر آتی ہیں، ان کے اندر دوسروں کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، یعنی اصلاح و تربیت کا پورا بھرپور سامان میں نہیں ملتا۔ مگر پہلے یہ نہیں تھا، پہلے یہ سلسلہ تھا جب ان بزرگوں کے پیچھے لوگ چلتے تھے تو لوگ کے سینے وسیع ہوتے چلے جاتے تھے، دل کشادہ ہوتے چلے جاتے تھے، اور محبت عام ہوتی جاتی تھی، دل پھیل کے اتنے وسیع ہو جاتے تھے کہ پوری امت اس دل میں سما جاتی تھی۔ جو ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا تھا اس کا دل جو ہے وہ اتنا وسیع میدان بن جاتا تھا کہ پوری امت اس میں سما جاتی۔ آج تو جگہ ہی نہیں، آج تو قادری جو ہے وہ چشتی کے لیے جگہ نہیں محسوس کرتا، چشتی جو ہے وہ قادری سے تنگ دل ہے، اور سہروردی جو ہے وہ ان دونوں سے پریشان، اور نقشبندی جو ہے وہ ان سے پریشان۔ اب ایسی مثالیں ہمیں ملیں گی، ایک دوسرے پہ طنز، ایک دوسرے پہ تانے، ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے سے ہٹو بچو، یہ اس طرح چلانا۔ میں بنگلہ دیش میں نے حال دیکھا، ایسی حالت میں نے کہیں نہیں دیکھی، اللہ نہ کرے کہ یہاں ایسا حال ہو، لیکن یہاں ہم اگرچہ اس کے بالکل مطابق تو نہیں، البتہ کچھ اس سے مشابہ ضرور ہے۔ وہ حالت یہ تھی کہ ایک گلی ہے پوری، اور اس گلی کے اندر ایک پیر بیٹھا ہوا ہے، دوسری گلی ہے، اس گلی میں دوسرا پیر بیٹھا ہوا ہے، تیسری گلی ہے، اس گلی میں تیسرا پیر بیٹھا ہوا ہے، اور تینوں چاروں سب نے اپنی اپنی خانقاہ بنا رکھا۔ اب جب ہم گئے ایک سے ملے تو اسی سے پتہ چل گیا کہ اس گلی میں آنے والے کے لیے اس گلی میں جانے کی گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ اگر وہاں گئے تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ یہاں آ گئے۔ میں کہا ارے بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے ہاں بالکل، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس گلی کا پیر اس گلی کے پیر کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا، اور اس گلی کا پیر پھر اس کے برابر والی گلی یہی فتویٰ دیتا ہے۔ اس طرح یہ ہمارے یہاں ہے، اس لیے آپ جو ہے بس یہیں سے وابستہ رہیں۔ میں کہا بھائی یہ کیا عجیب ماحول ہے، اتنی تنگ نظری اور اتنی بند گلیوں میں سلسلوں کو بند کر رکھا، یہ واقعی گلی میں بند کر دی۔ ہم تو محاورے میں کہتے تھے بند گلی کے مسافر، یہ تو واقعی گلیوں میں بند۔ یہ حال وہاں پہ دیکھا، تو یہاں بھی دیکھیے بات ایسا ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا جہالت کی وجہ سے۔ بہرحال ان حضرات کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جب ان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں تو یہی نفس کا امتحان ہے۔ دیکھیے کسی کو صحیح راستے پہ چلانا ہی اصل میں بزرگی کا جوہر ہے۔ بزرگی اسی میں ہی ہے جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے، کیونکہ جب کوئی صحیح راستہ دکھائے گا تو اپنے نفس کو مارے گا، اپنے مفاد کو قربان کرے گا، اپنی انا کا خون کرے گا، جی ہاں بالکل، تب جا کے وہ صحیح راستہ دکھائے گا۔ جو اپنی انا کے کھول میں بند ہے، جسے اپنا مفاد عزیز ہے، جسے اپنی شہرت عزیز ہے، وہ کبھی بھی صحیح راستہ نہیں دکھائے، وہ کبھی اس سے روکے گا، کبھی اس سے روکے گا۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں تقریباً الا ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کو جو چھوڑ دیں آپ، زیادہ تر پیروں فقیروں کا اور آج کے ولیوں کا سو کالڈ آج کے ولیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم پڑھنے سے برابر روکتے ہیں، علم سے انہیں ایک عجیب سا بہر ہے، علم نہیں، مدرسہ نہیں، کتاب اتاب نہیں، مطالعہ اطالعہ نہیں، یہ سب چھوڑ اس سے روکیں گے، علم کی بات ہی نہیں کریں۔ اچھا بعض تو مخالفت کرتے ہیں، اور بعض کی کم از کم یہ غنیمت ہے کہ مخالفت نہیں کرتے، مگر ان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ علم کا راستہ دکھائیں اور لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو علم یا تو خود پڑھوائیں یا انہیں کوئی صحیح راستہ دکھائیں، بتائیں کہ دیکھو یہ علم حاصل کرو۔ اب نہیں، پہلے زمانے میں ایسا نہیں، اور آج اسی لیے یہ سلسلے جو ہیں علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سلسلے علم سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں آپ کو یہ ملے گا کہ سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، پھر میں کہہ رہا ہوں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کئی لوگوں کا حال یہ ملے گا کہ دین کے بڑے بڑے ایشوز اٹھیں گے، معاملات ہوں گے، اور کہیں
اجتماعیت کا تقاضا ہوگا تو یہ چاہیں گے بہت سے ایسے لوگ جو اپنے اپنے حلقوں میں بند ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری عوام، ہمارے مرید، ہمارے حلقے کے لوگ نکل کے باہر جائیں، ان کو وہیں روک کے جام کر کے رکھیں کہ بھائی آپ یہیں آئیں، حالانکہ وہاں دین کی ضرورت ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے، نہیں جانے دیں۔ اسی طریقے سے آج جو ہے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی آپ کے پاس اللہ نے ایسے لوگ دیے، مالدار، تجارت پیشہ، بڑے بڑے سیٹ، امیر لوگ، تو آج یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھلے ان کا مال ان کے پاس پڑا رہے، اگر ہم نہیں لگوا پا رہے اپنے لیے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے، بھلے پڑا رہے، مگر کسی مسجد میں، کسی ادارے میں بھی نہ لگے، کہیں دین کے لیے یہ مال خرچ نہ ہو۔ تو وہ کوشش کریں گے کہ یہ اسی طرح اس کے پاس رکھا رہے اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہمارے کام آئے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو وابستہ ہوتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ نیوٹرل آدمی آ جاتا ہے، جو قادری نہیں ہے، جو چشتی نہیں ہے، سہروردی نہیں ہے، نقشبندی نہیں ہے، وہ آ جائے گا، جو کہیں بیعت نہیں ہے وہ آ جائے گا۔ نیوٹرل آدمی، عام عوام نکل آئے گی، اجتماعی مقاصد کے لیے نکل آئیں گے، کسی اجتماعی کام کے لیے نکل آئیں گے، کسی دین کے بڑے کاز کے لیے نکل آئیں گے، مگر جو سلسلوں سے وابستہ ہیں وہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ ان کی تربیت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہو رہی، ان کی ذہن سازی اس طرح کی نہیں ہوتی۔ عام طور پر، سب کا میں نہیں کہتا ہوں، کئی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی یہاں نہیں پائی جاتی، اس طرح کی بری مثالیں نہیں ہیں، بلکہ وہ دین کے تمام شعبوں میں ایکٹیو نظر آتے ہیں اور مسیح ذہنی سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور تمام سلسلوں کا ادب سکھا رہے ہوتے ہیں اور علماء اور مشائخ سب کا احترام بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ماننے اور چاہنے والے لوگوں کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین کے تمام سلسلوں سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی باقاعدہ حمایت اور سپورٹ ہر جگہ پہنچ رہی ہوتی ہے، ان کی کمک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑے خیر کے سلسلے ہیں اور یہی وہ آج بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنے بزرگوں کا جب ذکر سنیں تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھا کریں کہ ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایک کام اور ہونے لگا ہے، اب جناب میں تو چونکہ آزاد فورم پر بیٹھا ہوا ہوں، ممبر پہ، کسی خانقاہ میں نہیں، کوئی دائیں بائیں میرے پیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، اس لیے میں آزادی سے ساری باتیں کر رہا ہوں، ورنہ اتنی باتیں سننے کے لیے مجھے وہ کبھی بھی گوارا ہی نہیں کرتے، بلاتے بھی نہیں اور بلوا کے کبھی یہ چیزیں نہیں سننا چاہتے، بلکہ اب جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ دیکھو بھائی کون ہے جو آ کر کے قرآن و حدیث کو ایسے پیش کرے کہ دنیا گھر کے ہمارے پاس آئے، ہماری کوئی ایسی شان بیان کرے، ہمارے ایسے فضائل سنائے، ایسی باتیں بتائے کہ لوگ اس کی تقریر سن سن کے ادھر آئیں، ہماری طرف یہ باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا ہے، بھرپور طریقے سے اہتمام ہوتا ہے، اس کی پابندی کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس ذہن کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ میں کبھی کسی خانقاہ پہ جا کے میں کئی نیوٹرل بات اگر کر دیتا ہوں اور دین کی بات، میں کوئی مطلب مخالفت، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بد اخلاقی کہ کسی کے یہاں جا کر کے اس کو برا بھلا کر، یہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں دین کا صحیح فلسفہ بیان کر دیتا ہوں، شریعت کا صحیح راستہ بتا دیتا ہوں، طریقت کی حقیقت بتا دیتا ہوں اور خانقاہیت کی اصل حقیقت، اس کے فرائض کیا ہیں یہ بتا دیتا ہوں، تو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی اور دوبارہ وہاں تقریر کی نوبت نہیں آتی۔ وہ آخری تقریر ہوتی ہے زندگی کی کہ ان کے مطلب پہ پوری نہیں اترتی اور گلے سے نیچے نہیں جا پاتی، تو اس لیے وہ آخری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ایسا رخصت کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے الوداع کر دیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ہم یہاں دوبارہ نہیں آ سکیں گے، کیونکہ وہ جو سننا چاہتے ہیں، جس پہ مریدوں کو پکا کرنا چاہتے ہیں، خانقاہیت کا نظام جسے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم کر نہیں سکتے۔ ہاں اگر ایسے سلسلے ہوتے ہیں قابل تعریف، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بخل سے کام لیں یا کسی کی خواہ خواہ کسی کی بات کو چھپائیں۔ اگر قابل تعریف کوئی چیز ہے نظر آتی ہے تو ہم باقاعدہ یہ بات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیے ماشاءاللہ یہ کارنامہ ہے، یہ خوبی ہے، یہ یہاں کام ہوا ہے، یہ دین کی خدمت ہوئی ہے، یہ بیان کر، یہ ہمارا فرض ہے، وہ چیز بھی بتاتے ہیں۔ تو لیکن اگر ایسی چیزیں ہوئی نہ اور سارا کچھ شخصیت پرستی میں ڈھلا ہوا ہو اور بس الٹی سیدھی چیزوں کا غلبہ ہو، تو پھر کیا کرے آدمی۔ میں ایک جگہ گیا، کراچی میں ایک پیر خانہ تھا، تو مجھے لے گئے تقریر کے لیے، اتفاق سے وہاں پر رسم خلافت، رسم تقسیم خلافت کا سلسلہ بھی تھا، 3 خلیفے نامزد ہو رہے تھے، 3 خلیفے، پیر صاحب کے لیے 3 خلیفے بن رہے تھے اور نہ جانے کتنے تھے،
اس وقت انہوں نے 3 خلیفوں کو خلافت دینی تھی، تینوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم مہمان تھے اور بھی ہمارے بعض بزرگ وہاں تشریف لے گئے تھے، تو ہماری تقریر بھی تھی اور ساتھ میں انہوں نے ایک کام اور بھی کروانا تھا ہم سے کہ خلافت نامہ جو اس پہ دستخط کروانا وٹنس کے طور پر، اتنا بڑا خلافت نامہ تھا، اتنا بڑا، تو وہ انہوں نے رکھ دیا سامنے اور قلم جو ہے وہ پکڑا دیا کہ آپ اس پہ اتر۔ میں بڑا شش و پنج میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں، میں اس کی تصدیق کیسے کروں، اس لیے کہ ایک صاحب خلیفہ جو تھے ان کی بالکل داڑھی نہیں تھی، بالکل سب اچھا، بالکل سب اچھا، کلین سی۔ میں نے کہا یہ ایک خلیفہ، دوسرے صاحب جو خلیفہ بننے والے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، جیسے وہ نہیں ہوتی لوگوں کی جو رکھ لیتے فیشنیبل قسم کی داڑھی وہ، اور تیسرے صاحب جو تھے وہ ذرا بزرگ تھے، ان کی داڑھی وغیرہ تو تھی لیکن وہ بھی بالکل ان پڑھ تھے۔ تینوں کے اندر یہ وصف قدر مشترک تھا کہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، اوپر سے یہ عمل کا بھی یہ حال تھا۔ میں نے کہا میں اس کی تصدیق کر دوں کہ ان کو خلافت دی جا رہی ہے ہماری موجودگی میں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں یہ صحیح ہے، تو میں پھر قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے بڑا دل پہ پتھر رکھ کے، ظاہر بوجھ ہے نا، اپنے مہمان کے طور پر مربت بھی ہوتی ہے کوئی چیز، لحاظ بھی ہوتا ہے کسی کا، اور پھر ایک خانقاہ ہے اور وہ بزرگ ہیں ہمارے، تو لیکن دوسری طرف شریعت ہے، دوسری طرف اب شریعت ہے، دین ہے، اقدار ہے، یہ بزرگوں کی پوری تربیت ہے، کیا کریں، اس کو بچائیں یا یہ دیکھیں کہ مربت کا کیا تقاضا ہے؟ تو میں نے پھر دل پہ پتھر رکھ کے کہا، میں نے کہا حضرت مجھے آپ معذور رکھتے ہیں، میں یہاں سائن نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ عذر پیش کیا کہ میں ان کے بارے میں جانتا نہیں، ان لوگوں کے قواعد مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا معاملہ ہے، آپ جن کو آپ نے بتایا ہے ان کے بارے میں جو جانتے ہیں ان سے کرا لیں، یا بہت سے لوگ بیٹھے ان سے کرا لیں، میں معذرت ہوں، میں نے معذرت کر لی، نہیں کیا سر۔ اچھا انہوں نے بڑی وسیع القلبی کا ثبوت دیا اس وقت کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جیسے آپ کا دل کرے۔ خیر تقریر بھی کروا لی، تقریر جو ہے وہ میں نے پھر یہی اس میں بیان کیا کہ دیکھیں خانقاہیت جب چلی تھی تو اس کا کیا مقصد تھا، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، خانقاہوں پہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری خانقاہوں کا فرض کیا ہے، جیسے مسجدوں کا ایک کردار ہے نا ویسے خانقاہوں کا بھی ایک کردار ہے، مدرسوں کا بھی ایک کردار ہے، تو وہ میں نے بتایا۔ خیر وہ میں نے صرف یہ باتیں جو ضروری تھی وہ کر دی، بس اس کے بعد پھر وہی ہونا تھا جو ہوا، دوبارہ کبھی نمبر نہیں آیا، وہ آخری تقریر تھی، آخری ملاقات تھی، تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کم از کم ضمیر کی عدالت میں شرمندہ رہا، اور اسی لیے آج میں پورے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں نا، اگر وہاں یہ کام کر کے آتا تو آج آپ سے کس منہ سے بات کرتا، اندر سے تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نظام بدلنا ہوگا، چاہے ایک ایک کر کے جمع ہو، چاہے آہستہ آہستہ ہو۔ اگر آپ واقعی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت کرتے ہو تو پھر آؤ نا آگے اور بدلو نظام اور کرو ان کی مرضی کا کام۔ اگر آپ کو واقعی محبت ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے تو وہ کام کرو جس کو غوث اعظم نے پسند کیا۔ اگر آپ کو واقعی خواجہ نقشبند سے محبت و تعلق ہے آؤ پھر، نقشبندی سلسلے کا اصل مقصد کیا ہے وہ بتاؤ، سہروردی سلسلے کا پیغام کیا ہے۔ آج کا دن 7 صفر المظفر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، تو یہ دن یہ سہروردی سلسلہ پوری دنیا میں اس وقت اپنے جوش میں ہوگا اور ان کی یاد بنا رہا ہوگا اور ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج میں نے بھی جمعے میں انہی پر پوری گفتگو کی تھی۔ تو ان سلسلوں کا کیا مقصد ہے؟ میں نقشبندی ہو کر سہروردی سلسلے کی بات کر رہا ہوں، کبھی قادری سلسلے کی بات کر رہا ہوں، کبھی چشتی سلسلے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دل میں یہ وسعت ہے کہ میں ان سب کو عزت دوں اور ان سب کا احترام کروں، یہ ضروری ہے۔ کیوں ہم نے پہرے بٹھائے ہوئے؟ ان بزرگوں کے یہاں تو یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ خود حضرت خواجہ سہروردی کون ہے؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے اٹھے۔
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. سلسلے ملے ہوئے مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت میں برسانی جھالک ہے، یہ سارے بزرگان یہ اوپر سے اوپر جائیں آپ ان کے اندر جھانکے تو سب ایک، مگر ہم نے آج ان کو بانٹ دیا، ہم نے وہ سبیں ختم کی. تو اس لیے اگر ہمیں ان بزرگوں سے محبت ہے تو خدا کے لیے ان کے جیسی وسعت پیدا کرو، خدا کے لیے دین سے محبت پیدا کرو، ان کے راستے پہ چلنا سیکھو، علم سے محبت کرو، دین کو زندہ کرو. اگر واقعی ان بزرگوں سے تعلق ہے، تعلق صرف وہیں صحیح ہوگا. یہ معیار ہے، میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں کہ تعلق صرف وہیں صحیح ہوگا جہاں بزرگوں کے ساتھ جڑنے کے بعد دین زندہ ہوگا، سنت زندہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زندہ ہوگا جو حضور نے دیا ہے. یہ علامت ہے، نشانی. جی ہاں، ان کے یہاں یہی زندگی پائی جاتی ہے. ہم خالی بس مردے زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، یہی سناتے ہیں لوگوں کو، چلے جاتے ہیں. اب مردے زندہ ہم تو کر نہیں سکتے، ہماری ڈیوٹی ختم. کرنے والے کر گئے، سنانے والے سنا گئے، نعرے لگ گئے، جوش آ گیا اور ختم ہو گیا سب. ہم جناب بات کرتے ہیں ان کی کرامتوں کی، خالی ہم بات کرتے ہیں قصے کہانیوں واقعات کی بس، اور وہ بھی پتہ نہیں بہت سو کا ثبوت کیا ہے کیا نہیں. اور ایسی باتیں کر کے ہم لوگوں کو چھوڑ کے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا بزرگوں سے تعلق کیوں ہے بھائی. بس خالی اسی طرح دور دور سے بس سلام کر لینے والا تعلق، نذرانے عقیدت کے پیش کرنے والا تعلق ہے، یا اس تعلق میں کوئی توانائی بھی ہے، کوئی حرکت ہے، کوئی توانائی ہے، کوئی ڈائنامزم ہے، اس کو ہو. اور یقیناً ہے سب سے زیادہ گرم تعلق اور جوش تعلق، انقلابی تعلق بزرگوں کا تعلق ہوتا ہے جو سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے. مگر ہمیں وہ چیز، وہ لائن، وہ ٹریک بتایا نہیں جا رہا، ہمیں اس ماحول میں لے جایا نہیں جاتا. تب یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز سامنے نہ آئے جس میں ہمیں اپنا آئینہ نظر آنے لگے، جس میں کہیں ہمیں اپنی تصویر نظر آنے لگے، کہ ہمیں اپنے حقیقت کا پتہ چل جائے. یہ کوشش کی جاتی ہے عام طور پر. تو دوستو یاد رکھو، اسی لیے آج ان بزرگوں سے جو تعلق ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہے. ہمارے اندر تعلق ہے مردہ پڑا ہوا ہے. سلسلوں کا جو فیض ہے مردہ پڑا ہوا ہے. کروڑوں ہیں نام لینے والے مگر بے جان. دین پر حملے ہو رہے ہیں اور بزرگوں کے نام پر لوگ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور دین پہ حملے ہو رہے ہیں. سنت مردہ ہو رہی ہے، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، مسجدوں کے برابر میں دین بزرگوں کے نعرے لگ رہے ہیں، مسجد کے برابر میں بالکل چند قدم کے فاصلوں پر مسجدوں کے میں نے یہ دیکھا ہے. ایک جگہ میں گیا کراچی کی ایک مسجد میں، وہاں پہ نمازی 1 صف 1.5 صف جیسے کہ ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے مسلک کے لوگ بڑی تعداد میں اللہ اکبر پہ کھڑے سب. میں نے کہا کہ یہ مسجد کس کی ہے؟ کہ یہ اہل سنت کا جماعت. انہوں نے کہا یہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک بزرگ ادھر رہتے ہیں پیر صاحب، ایک پیر صاحب ادھر رہتے ہیں، ایک پیر صاحب ادھر رہتے ہیں، 3 پیر رہتے ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی مسجد میں نہیں آتا، نہ خود مسجد میں آتے ہیں، نہ اپنے مریدوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں. تو پھر یہی ہوگا، یہ حال ہے. تو کیا یہ ہے بزرگوں کا تعلق؟ جب دین ہی مردہ ہو گیا تو کیا لینے جا رہے ہیں؟ ان سلسلوں کو صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ سمجھ لیا، تعویذ دھاگے کا ذریعہ سمجھ لیا. یاد رکھیے گا قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قریب کون کھڑا ہوگا. یہ نام نہاد اس طرح کے لوگ، یا وہ لوگ کہ جو ان کے دین پر چلنے والے، ان کے طریقے کو زندہ کرنے والے اور ان کے نام کا صحیح حق ادا کرنے والے ہیں. دیکھیں اس وقت پتہ چلے گا کہ کون ان کے زیادہ قریب. اس لیے دوستو آج اس چیز کو سمجھیے. اللہ نے بزرگوں کی برکتیں ہمارے اندر رکھی ہیں. سلسلوں کو آپ مانتے ہیں، یہ خدا کا شکر ہے. دوسرے لوگ انکار کر کے پچھتا رہے ہیں، اب پچھتا رہے ہیں. دوسرے لوگ الگ چل کے پچھتا رہے ہیں. آپ نے دیکھا اب سب پیری مریدی کرنے لگے،
سب جو پہلے نہیں مانتے تھے وہ بھی کرنے لگے، جو پہلے جن کے یہاں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی خال اب بڑی تعداد میں بننے جا رہے ہیں لوگ. جی ہاں، بلکہ اب تو لوگوں نے نعتیں بھی پڑھنا شروع کر دی. پہلے نعت وغیرہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کو بدعت کہتے تھے، اس کو غلط کہتے تھے، اس کو کیا پڑھ رہے ہیں، سلسلے بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ڈائنامزم ہے، یہ حرکیات ہے، یہ دین کی رگیں ہیں. مگر ان رگوں کے اندر جو خون ہے نا ہمارا، وہ خون جو ہے سیاہ ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا. ان رگوں میں تازہ خون دوڑائیے اور اس کا صحیح استعمال سمجھیے، اسی کے ذریعے سے ہمارا سب کچھ زندہ ہوگا. آج غوث پاک کی روحانی تربیت کام آئے گی، آج خواجہ نقشبند انہی کی تربیت کام آئے گی، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کام آئیں گی. دیکھیں نا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایران سے چلے، سلطنت چھوڑی، سب کاروباری سلطنت چھوڑ چھاڑ کے اپنے بھائی کے، اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیا. کس حال میں آئے؟ اکیلے ہندوستان آئے، چپا چپا گھومتے ہوئے، یہاں سے گزرتے ہوئے لمبا سفر کیا، کتنے واقعات ہوئے، کتنے لوگوں سے ملے. پھر اس کے بعد ہم پہنچے بنگال، وہاں خواجہ گنج نواز سے ملاقات. پنڈوا علاقے کا نام تھا. میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، کس کا؟ آپ کا. اور جب حضرت ان کے علاقے کے قریب پہنچے تھے تو دیکھیں ان کے مشام جام میں خوشبو پہنچ گئی کہ اللہ والوں کی شان. ان کے مشام جام میں خوشبو پہنچی اور انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، وہ یار نہیں آیا، وہ یار نہیں آیا، وہ یار نہیں آیا. آج تو یار کی خوشبو آ رہی ہے، آج تو یار کی خوشبو آ رہی ہے. لوگ سمجھے ہی نہیں کہ آپ کیا فرما رہے. بس جب وہ حضرت قریب آ گئے، گاؤں میں داخل ہو گئے، پھر یہ یہاں سے کھڑے ہوئے اور کہا چلو چلو چلو، وہ یار نہیں آیا. لوگ پھر بھی نہیں سمجھے. جب آمنا سامنا ہوا اور ملاقات ہوئی تب لوگوں نے جانا، اوہ وہ یار نہیں آئے تو یہ مطلب. جیسے سامنے آئے فوراً وہ آگے بڑے قدموں میں گرنے کے لیے انہوں نے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ لے گئے خانقاہ میں، اور پھر وہاں سے تربیت کا عمل شروع. یہ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی قربانی ہے. یہ کوئی پیری مریدی کرنے کا چکر تھا، حلوے مانڈو کا سلسلہ تھا، کوئی دیگیں چڑھوانی تھی، کوئی خانقاہیں بنا بنا کے دنیا کو گھیرنا تھا؟ نہیں. یہ کام تو اس سے بھی کئی زیادہ بہتر طریقے سے سمنان میں ہو سکتا تھا. وہاں حکومت تھی، سلطنت تھی، وہ چھوڑ کے آ گئے اور ہزاروں لاکھوں عقیدت مند تھے وہاں پر. وہ سلطنت بھی بڑی زبردست تھی، ان کی عدل و انصاف والی سلطنت، چھوڑ کے آ گئے. اس لیے کہ دین کو بہت بڑے سلسلے میں جو ہے زندہ کرنا تھا، ایک بہت بڑے کینوس میں کام کرنا تھا، بڑے کینوس میں، روحانی کینوس میں. دین کو زندہ کرنا تھا، دین کے اثر توانائی کو سامنے لے کر آنا. چنانچہ انہوں نے خود اپنے آپ کو فنا کیا، یہاں سے تربیت حاصل کی، پھر ایک عرصہ گزار کے یہاں سے چلے تو پھر آپ دیکھیں بستی بستی، نگر نگر، ہندوستان کا کون سا بڑا شہر ہے جہاں آپ نہیں پہنچے؟ بڑے چھوٹے کئی شہروں میں پہنچے. میں تو نام بھی نہیں لے سکتا، اتنے نام ہیں اور نام بھی پرانے ہو گئے وہ کہ کہاں کہاں نہیں گئے، کتنا سفر کیا. اللہ نے عمر بھی طویل دی، تقریباً 100 سال کے قریب، اس سے بھی زیادہ. اور اس پوری عمر میں زندگی میں آپ چلتے رہے اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے. آپ دیکھیں کہ ان کے گرد طلباء جمع ہیں، علماء جمع ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، خانقاہیں آباد ہو رہی ہیں، مدارس آباد ہو رہے ہیں، علم کے سلسلے فروغ پا رہے ہیں. کیسی تربیتیں تھی. ایک اپنے وقت کے بڑے عالم شمس العلماء کہلاتے تھے، وہ تک ان کی عقیدت کے ماتحت آ گئے، ان کے زیر عقیدت آ گئے تو آپ کی صحبت میں بیٹھنے لگے. پھر بادشاہ بھی، علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آنے لگا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو شمس العلماء تھے وہ کہنے لگے، حضرت کل بادشاہ سلامت آنے والے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کے ساتھ ایک دفعہ اور حاضری کی سعادت حاصل کر لوں. اللہ اکبر. ایک عالم دین اپنے آپ کو بادشاہ کے نیچے لا رہا تھا، بادشاہ کے پیچھے لے جا رہا تھا اور اس کے توسط سے آپ کی بارگاہ تک رسائی چاہ رہا تھا. آپ یہ سن کر بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ عالم دین ہیں، بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دیکھیں تربیت، دیکھیں آپ انداز، دیکھیں آپ، یہ اصل اقدار کی پہچان، یہ اللہ والے. آج تو
ہمارے بڑے بڑے حضرات ہی کہیں گرے پڑے نظر آتے ہیں کسی کے قدموں میں کسی کے پیچھے، تو تربیت کیا کریں گے؟ تو وہ دیکھیں ایک شخص کو جو اپنے مقام کو بھول رہا ہے، عالم دین، اس کو فرمانا ہے آپ یہ بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ صاحب علم ہیں، آپ کو اللہ نے اس امت کا عالم بنایا ہے، آپ جب چاہیں تشریف لائیں، بادشاہ کی توسط سے کیوں آتے ہیں آپ جب چاہیں تشریف لائیں، میں آپ سے ہر وقت ملنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ان کو احساس دلایا کہ آپ شیر ہیں، شیر، آپ علم کے شیر ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو بیک فٹ پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہیں وہ بزرگ۔ تو علماء کے ساتھ یہ ہمدردی، علماء کا وقار بڑھانا، علم کا وقار بڑھانا اور دین کو زندہ کرنا، یہ ان لوگوں کی شانیں تھی۔ ایسے ہی وہ کہیں دنیا اسلام کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا اور عالم کفر سے کوئی ٹکراؤ ہوتا تو وہاں بھی غیرت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اب ان کے پیش نظر دیکھیے، اب وہ خانقاہوں میں بند ہو کے نہیں رہے تو اس لیے پورا دین سامنے ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو، کہ آپ نے جو کتابیں لکھی، جو آپ کے ہاتھوں سے تحریریں ہمارے سے وجود میں آئیں، اس میں جو سارا مجموعہ جمع ہوا ہے وہ ہے لطائف اشرفی، 2 جلدوں میں چھپ گئی یہ کتاب لطائف اشرفی۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں، غالباً لطائف اشرفی کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے، کہ آپ نے پورا اس دور کی سیاست کا نظام، سیاست چلانے کا نظام، حکومت کرنے کا نظام اور طریقہ اور بادشاہ کی فرائض و ذمہ داریاں، یہ سارا کچھ آپ نے اپنے علمی انداز سے لکھا ہے، باقاعدہ دین و شرع کی روشنی میں پوری بحث کی ہے سیاسی انداز سے، اور یہ لکھا کہ حکومت کیسے ہوتی ہے، سیاست کیسے ہوتی ہے، اور جو بادشاہ ہے اس کے فرائض کیا ہیں۔ بتائیے آپ، یہ وسیع ذہن آج تو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، لوگ تو علم سے ہی بھاگتے ہیں، اور وہاں دیکھیں دنیا کا ایک خالص دنیاوی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ، جس کو آج لوگ کہتے ہیں کہ سیاست یہ تو نہیں ہوگا، سیاست کا کیا تعلق، ہمارا سیاست سے کیا واسطہ جناب۔ تو اب یہ عام طور پہ تصور ہے، ممبروں پہ بھی اب بولنا مشکل ہو رہا ہے سیاست کے حوالے سے کہ سیاست کی اصلاح کیسے ہو۔ تو ادھر دیکھیں اتنے بڑے بزرگ پورا سسٹم بتا رہے ہیں، اور یہ صرف یہی نہیں، ہر سلسلے کا یہی حال ہے۔ ارے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا نظام بدل کے رکھ دیا ہندوستان کے اندر، اور اس شان سے بدلا ہے، اکبر بادشاہ کی ساری گمراہیوں کا منہ لپیٹ دیا انہوں نے۔ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، سپر پاور بادشاہ تھا اس وقت، اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، سپر پاور تھا وہ، اتنے بڑے علاقے کا مالک اس کے مقابلے میں آئے۔ پھر اس کا بیٹا جہانگیر آیا، یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا سارا نظام ہی بدل کے رکھ دیا اور اس کو مکمل اسلامی بنا کے چھوڑا، بادشاہ تک رجوع کرنے پہ مجبور ہو گیا، اس طرح تحریک چلائی۔ تو ان کو خانقاہوں میں کیا لوگ نہیں ملے، مرید نہیں ملے، پیسہ خرچ کرنے والے نہیں تھے کیا؟ وہاں جانے مٹانے کے لیے لوگ نہیں تھے کیا؟ لوگ جوک در جوک نہیں آ رہے؟ سب کچھ تھا، آج سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود انہیں رسول اللہ کے دین کی فکر تھی۔ وہ مریدوں کے درمیان، ان کے حلقوں میں وہ اس طرح نہیں بیٹھ گئے تھے جیسے کہ کوئی جو ہے وہ اپنے بچوں کے بیچ میں بند ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اس طرح نہیں تھے کہ اپنی دیواروں کے اندر چھپ گئے ہوں، وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو بس اپنا سلسلہ کامیاب نظر آتا تھا اور سمجھتے تھے کہ دین زندہ ہو گیا، نہیں۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ خانقاہ بہترین بڑی خانقاہ چلانے والے، لاکھوں لوگ ان کے مرید، مگر انہیں فکر تھی تو اس بات کی کہ دہلی کے دربار میں کیا ہو رہا ہے، آگرہ کی سرکار میں کیا ہو رہا ہے، بادشاہ کیا کر رہا ہے، یہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ کیا آرڈر پاس ہو رہے ہیں، یہ کیا سلسلے چل رہے ہیں، یہ دین پر کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں، دین میں کیسے کیسے بدعت، خرافات، گمراہیاں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ آواز اٹھائی حضرت مجدد الفسانی نے، اور علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ گردن نہ چوکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ نفس گرم کہ جس کی نفس گرم سے گرمی آ رہا، وہ نفس گرم جس کی گرمی ہے، نفس سے ہے گرمی آ رہا، کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، یہ عالم تھا۔ تو دین کو زندہ کیا، دین کی فکر میں آگے بڑھے، اور کہاں اتنے آرام سے بیٹھے اپنی مسرت پر، اور پھر کہاں اس کے بعد یہ ایک خاردار وادی میں اترنے کے نتیجے میں جیل میں داخل ہو گئے اور قید خانے میں بند ہو گئے۔ کہاں وہ حویلی کا آرام، کہاں اپنے مریدوں کی چھاؤں میں بیٹھے رہنے کی سہولت،
اور کہاں آپ لوگوں کے اپنے لوگوں کے بیچ میں ان کے جھرمٹ میں بیٹھ کر کے آرام سے سکون کی سکھ کی زندگی گزارنے والی وہ کیفیتیں سب کچھ تج دیا، قربان کر دیا، اور جا کر کے دین کی خاطر جہانگیر کی قید میں جا کے بند ہو گئے، اور 5 سال تک قید و بند کی سزا وہاں پر برداشت کرتے رہے۔ یہ سب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ دین کے لیے لوگوں نے کیا۔ آج مگر اب خانقاہیں ہیں، سلسلے ہیں، پھر مریدی ہے، مگر انہیں فکر نہیں ہے اس بات کی کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کس قسم کا قانون پاس کر رہے ہیں، وہ کیا بل منظور ہو رہے ہیں اسمبلیوں میں، ہمارے مستقبل کے جو فیصلے کر رہے ہیں وہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہاں لے جا کے بیچ رہے ہیں، دین کا کیا ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ہیزیٹیشن، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج FATF منظور ہوا ہے، ذرا اس کی تفصیل پڑھیے آپ۔ کل یہ مسجدیں اور یہ مدرسے، یہ اوقاف کی زمینیں، یہ آپ کے قبضے میں رہنا مشکل ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، ایسے بل منظور ہو رہے ہیں۔ یہ جو مذہب کے ہاتھ میں جو تھوڑا بہت ہے معاملہ اس قوم کا، یہ اس سے چھینا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ میں ایسی کئی مسجدیں جانتا ہوں جن کے اکاؤنٹ کھولنا آج اس اسلامی ملک میں، جس کے لیے کہا گیا ریاست مدینہ بنائیں گے اس کو، ارے توبہ کریں، استغفر اللہ، کہ مسجد کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ، اکاؤنٹ نہیں کھول رہے، آپ اندازہ کیجئے، مسجد کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ، یہ ایسے قانون بن چکے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا ذرا غور فرمائیے۔ اور یہ کوئی نئی مسجد کی بات نہیں کر رہا، پرانی مسجد ہمارے علاقے کی گلشن اقبال میں مسجد کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا، یہ اور پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہوں گی، مدرسوں کا چھوڑیے، ان کا تو معاملہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ جب مسجدوں کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ وہ مسجدیں جن کو نہ بجلی فری ملتی ہے، نہ گیس فری ملتی ہے، نہ پانی فری ملتا ہے، ہر چیز کی وہ پیمنٹ کرتی ہے، بل ادا کرتی ہے۔ یہاں اتنا بھی نہیں ہے کہ چلو خدا کے نام پر ایک اسلامی ملک کے اندر اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں لوگ، جن کو فری میں یہ سب چیز دی جائیں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اب اکاؤنٹ بھی نہیں کھلیں گے، اور اس کے لیے بڑی سخت پابندیاں ہوں گی، اور پھر کوئی جب دے گا اکاؤنٹ میں پیسے دے گا، فنڈ دے گا، تو اس کا پورا کھاتہ کھولا جائے گا اور چیک کیا جائے تاکہ اس کی گردن وہیں پکڑ لی جائے، اور یہاں کم سے کم لوگ، یہ کیا ہوگا دین کا؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ہمارے خانقاہیں آباد ہیں، بہت سارے دینی سلسلے آباد ہیں، اور بہت سارے روحانی سلسلے چل رہے ہیں، بڑے نعرے لگ رہے ہیں، اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ آپ ساری زندگی جائیں تسبیح ہاتھ میں لے کے وہاں کونے میں خانقاہ میں بیٹھیں، آپ کو بس ایک ہی چیز ملے گی، آپ کو ضربیں لگوائی جائیں گی، لنگر ہوں گے، نیازیں ہوں گی، عرس ہوں گے، بزرگوں کے نام ہوں گے، مگر دین کی بات، آج دین پہ کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہی ہے، اس کی بات نہیں ملے گی۔ تو دوستو، پھر ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بات کیوں کرتے ہیں، پھر غوث اعظم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ غوث پاک کو تو ممبر پہ آ کر کسی نے کہا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ حکومت نے کیسے گورنر ہمارے اوپر بٹھائے، تو حضرت کو ممبر پہ جلال آ گیا اور فرمایا، خلیفہ کو للکار کے کہا، او ظالم شخص، ظالموں میں سب سے بڑے ظالم یا اظلم الظالمین، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ایک ظالم شخص کو ہمارے اوپر مقرر کر دیا، اور خلق خدا کو جو مارتا ہے، تنگ کرتا ہے، ہمارا جواب ہوگا عند رب العالمین، تم رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ اور وہ خلیفہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ نماز میں موجود تھا، یہ جمعے کی نماز تھی، بڑا اجتماع تھا، خلیفہ سامنے تھا، اور آپ اس طرح للکار کے فرما رہے تھے کہ کیا کرتے ہو، لوگوں پہ کیوں ظلم کرتے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بولیے آپ، یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ ہمارے اسلاف۔ تو دوستو، یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور دین کی خاطر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، دین کو بچانا، یہ سب سے بڑا مقصود۔ باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں، دین سب سے پہلے ہے، خانقاہ ہو، پیر صاحب ہو، سلسلے ہو، سب دین کے لیے ہیں۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، دین ہے تو سب کچھ۔ اس لیے دین کی فکر ضرور ہونی چاہیے۔ بے شک ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، باہر نکل کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں، ہم بغاوت کریں، اور اپنے اداروں کے خلاف کوئی بغاوت والی روش اختیار کریں، کوئی ایسی چیز، ایسی روش، ایسا راستہ جس کے ہم متحمل نہیں، یا ہمارا ملک متحمل نہیں۔ یہ کام ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں کیا، لیکن کم از کم جہاں بیٹھے ہو خدا کے بندو، ماں اپنے پاس آنے والوں کو تو دین بتاؤ،
ان کو تو بتاؤ کہ دین کا فرض کیا ہے، ان کی نسلوں کو تو بتاؤ. کل انہی میں سے کوئی اگر اوپر چلا گیا اور کسی کے ہاتھ میں کوئی عہدہ منصب آ گیا تو وہ دنیا بدل کے رکھ دے گا، وہ بدل کے رکھ دے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک خاموش انقلاب برپا کیا تھا. انہوں نے اپنے مریدوں سے فرمایا تھا کہ خبردار کہ کوئی بھی باہر نکل کر احتجاج نہ کرے، یعنی توڑ پھوڑ نہ کرے، احتجاج سے بڑا توڑ پھوڑ نہ کرے اور نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. تمہارا غم و غصہ اپنی جگہ، مگر دین حق کی بات کرو. اور اللہ کو یہ منظور تھا میری آزمائش یہ بھی گزر جائے گی. پھر آپ فوج میں قید و بند رہے، نظر بند رہے، تو فوج کے بڑے بڑے افسروں کو آپ نے متاثر کیا، تبلیغ فرمائی، ان پہ کام کیا، ورک کیا. یہ دیکھیں ورک کیا، دین کا پیغام ان کے اندر داخل کیا، ان کے اندر روح پھونکی دین کی. نتیجہ یہ ہوا کہ آگے جا کر جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب کا وقت آیا تو وہی حضرت کے جو تربیت یافتہ فوجی تھے وہ آگے آئے، وہ جرنیل آگے آئے، وہ صوبے دار آگے آئے، 5000 10,000 منصبدار آگے آئے، اور وہ سب کے سب اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ پورے ہندوستان میں اسلامی نظام کو رائج کرنے کے حامی ہیں اور ان کا یہ عزم ہے اور یہ اپنی ذات میں متقی و پرہیزگار شخص ہے. تو اورنگزیب عالمگیر اس طرح آگے آئے اور پھر اس کے بعد 50 سال تک پورے ہندوستان پر اسلامی نظام نافذ رہا. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس انقلابی اقدامات کا نتیجہ تھا جو آپ نے فوج میں رہ کے اٹھائے تھے. یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ فکر. ہمیں تربیت کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ہمیں دین سے آگاہ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے یہ کام آج خانقاہوں میں بالکل نہیں ہو رہا. وہ بڑے آرام سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے مریدوں کے سامنے بس حقوق کی ضربیں لگ رہی ہیں. آخر میں علامہ اقبال کا شعر ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ نظام خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ساغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بہت اچھی مثالیں موجود ہیں. ہم خود کسی نہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہیں اور یقیناً ہم نے وہاں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں یہ سب انہی مثالوں کی تربیت ہے. اسی وجہ سے ہے کہ کچھ ایسے مناظر ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ کہ آج یہ بات کر سکتے ہیں اور ہمارے ذہن میں خانقاہیت کا اصل تصور زندہ ہے، وہ انہی کی وجہ سے ہے. تو ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شاد آباد رکھے اور ہمارے جہاں بھی ہمارے یہاں کوئی غلطی پائی جا رہی ہے اور دین سے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.